من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. الف لام میم. اللہ اعلم بمرادہ. ذلک الکتاب لا ریب فیہ. یہ کتاب، اس میں کسی طرح شک اور شبہات نہیں. ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان بالغیب لائے. ویقیمون الصلاۃ، اور جو لوگ نماز قائم کیے، نماز پڑھیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ یعنی حضرت محمد الرسول اللہ پر کتاب اتاری گئی، اور وہ کتاب جو آپ سے پہلے نازل ہوئی. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں. واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب لوگ ہیں. بزرگوں اور دوستو، یہ سورت البقرہ ہے. مدینہ طیبہ میں یہ سورت نازل ہوئی ہے، یعنی ہجرت کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت نازل ہوئی ہے. اس میں 286 آیتیں ہیں اور 40 رکوع ہیں. قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت. اس سے بڑی کوئی صورت نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے رسول سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کی سب سے بڑی صورت، سب سے بڑی برکت والی صورت. جو آدمی اس کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھتا ہے. جہاں اس کی تلاوت ہوتی ہے اللہ اس جگہ کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ رکھتا ہے. اور آپ نے ارشاد فرمایا اس صورت میں اللہ تعالیٰ خاص کر وہ آیتیں مجھ کو عطا کی ہے جو عرش کے خاص خزانے سے ہیں. اس کی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں اور اس کے پڑھنے کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور اس سورت پاک کا نام بقرہ رکھا گیا ہے. بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں. یہ بڑی قاف سے بقرہ، چھوٹی قاف سے رکھیں گے تو یہ اردو میں
بکری اور بکرا، لیکن بڑی قاف سے اگر بقرہ بولا جائے تو اس کا استعمال عربی زبان میں گائے پر۔ اس صورت پاک میں خاص واقعہ ہے اور گائے کا تذکرہ ہے اور بڑی نصیحت آموز واقعہ ہے، اسی کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا نام بقرہ رکھ دیا ہے۔ عجیب و غریب خداوند قدوس کا نظام ہے کہ صورتوں کا نام کسی کا بقرہ رکھا، کسی کا چونٹی کے نام پر، کسی صورت کا مکڑیوں کے نام پر، کسی صورت کا شہد کی مکھیوں کے نام پر، کسی صورت کا پتھروں کے نام پر، اور کسی صورت کا نام عورتوں کے نام پر، کسی صورت کا پردے کے نام پر، الگ الگ ناموں سے اللہ تعالیٰ نے نام صورتوں کو رکھا ہے، اور اس میں بڑی حکمت اور مصلحت ہے۔ جب وہ صورتیں آئیں گی تو اس وقت اس کی بات ہوگی، لیکن اس وقت میں سورۃ البقرہ، اس سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں وہ بات جو رہ گئی ہے سورہ فاتحہ سے جڑی ہوئی اس کو میں بیان کر دوں۔ اس سے پہلے جو سورت گزری ہے وہ سورۃ الفاتحہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ 3 طرح کی آیتیں شامل فرمایا، ان میں سے دعا ہے اور اس میں مدد ہے اور اس میں بچنے کے لیے، ہدایت کے لیے طلب ہے، اور اس کے آخر میں ایک جملہ جو ہم اور آپ خوب اچھی طرح جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور وہ ہے آمین۔ جب بھی سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور ختم جب ہوتی ہے وَلَضَّالِّينَ پر، چاہے آدمی نماز کی حالت میں سورہ فاتحہ کو پڑھے، چاہے آدمی یوں ہی پڑھے بغیر نماز کے بھی تلاوت کر رہا ہو، چلتے پھرتے دکان پر بیٹھے کہیں بھی پڑھ رہا ہو، لیکن وَلَضَّالِّينَ یعنی سورہ فاتحہ کے ختم کے بعد ضرور آمین کہنا چاہیے۔ نماز میں تو کہنا سنت ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کیا ہے، یہ سنت ہے، اس کا کہنا چاہیے۔ عام حالتوں میں اگر آدمی کہتا ہے تو اس کی دعا مقبول ہوگی، اور آمین کے معنی ہے اے اللہ جو کچھ ہم نے اس سے پہلے آپ سے سوال کیا ہے اللہ اس کو قبول فرما لیجیے، یعنی اللہ ہم نے آپ کی تعریف کی ہے، ہماری تعریف کرنے کو قبول فرمائیے، اے اللہ ہم نے آپ کی بڑائی بیان کیا ہے، اللہ اس کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ ہم نے آپ سے مدد مانگی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ اس کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ ہم آپ سے ہدایت مانگ رہے ہیں، اے اللہ کیا کیجیے، قبول فرما لیجیے، ہم کو ہدایت دیجیے، اے اللہ ہم آپ سے اس راستے پر چلنے والے جو لوگ گمراہ ہو گئے ہیں اس پر ہم کو مت چلائیے، میری اس آرزو اور تمنا، میری اس دعا کو کیا کیجیے، قبول کر لیجیے۔ آمین کا معنی یہ ہے، آمین کا جو ہم لوگ کہتے ہیں دعاؤں کے وقت میں آمین آمین آمین، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں یا ہمارے جو بڑے کہہ رہے ہیں اجتماعی دعا میں یا انفرادی دعا میں، تو آمین کا مطلب ہوا قبول فرما لیجیے۔ اگر وہ عمل والی بات ہے اللہ عمل کی توفیق دیجیے، اے اللہ اگر وہ بچنے والی بات ہے تو ہم کو اس سے بچا دیجیے، اس کو بھی قبول فرمائیے۔ مثلا ایک آدمی کہتا ہے اللہ ہم کو جہنم سے بچائیے، دوسرا سنتا ہے کہتا ہے آمین، مطلب یہ ہوا کہ جہنم سے جو بچنے کی ہم دعا آپ سے مانگ رہے ہیں اے اللہ ہم کو اس سے بچا لیجیے، ہماری اس دعا کو قبول فرمائیے۔ تو آمین کے مطلب ہے قبول کر لیجیے، اے اللہ قبول کر لیجیے۔ بڑی عاجزی اور انکساری کا جملہ اور اللہ کے بارگاہ میں پیش کرنے کا یہ ایک طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم آمین کہتے ہو تو 70 سے 70,000 فرشتے بھی آمین کہہ سکتے ہیں، اور جب ایک آدمی نماز میں کہتا ہے تو اس کے پیچھے فرشتہ بھی آمین کہتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبولیت کے لیے آگے بڑھا دیتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ کی تعریف کرتا ہے اور پھر وہ مانگنا شروع کرتا ہے، اگر وہ اپنے ہی لیے صرف مانگتا ہے تو فرشتہ آمین نہیں کہتا ہے کبھی کبھی، اور جب اپنی دعا میں دوسروں کو شامل کر لیتا ہے، اللہ ہم کو بھی عطا کیجیے، مسلمانوں کو بھی دیجیے، اے اللہ ہم کو بھی دیجیے، ہمارے بھائی کو بھی دیجیے، اے اللہ ہمارے پڑوسی کو بھی ہدایت دیجیے، اس کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق دیجیے، اے اللہ فلاں کو بھی دیجیے، فلاں بیمار اس کو شفا دیجیے، تو فرشتہ بھی آمین کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے اللہ صرف یہ اپنے ہی لیے نہیں مانگ رہا ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی مانگ رہا ہے، اس میں ایک ہمدردی، اس لیے اس کی دعا قبول کر لیجیے۔
تو وہ دعا قبول ہوتی ہے جس دعا میں لوگ دوسروں کو شامل کرتے ہیں۔ اسی لیے اپنی دعا میں کیا کرنا چاہیے؟ دوسروں کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ اگر دعا کو مقبول بنانا چاہتے ہیں، دعا کو اللہ کے بارگاہ میں قبولیت کا درجہ دینا چاہتے ہیں، اور آپ اپنی دعا سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو شرط یہ ہے کہ اپنی دعاؤں میں دوسروں کو بھی شامل کیجیے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں، اللہم رب اغفر لی ولی والدی ولی جمیع المؤمنین والمؤمنات، اے میرے اللہ مجھ کو بھی معاف کر دیجئے، میرے والدین کو بھی معاف فرما دیجئے، رب اغفر لی ولی والدی ولی جمیع المؤمنین والمؤمنات، اور مومن مسلمان مومن عورتوں کو بھی معاف کر دیجئے، بخش دیجئے، جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، مسلمان مرد مسلمان عورتوں کو بھی معاف کریے، مسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، جو زندہ ہیں ان کو بھی بخش دیجئے اور جو دنیا سے چلے گئے ان کو بھی بخش دیجئے۔ تو پتہ چلا کہ خود اپنے لیے بھی مانگ رہے ہیں اور اپنے دوسروں کے لیے بھی مانگ رہے ہیں۔ اس لیے دعا وہ مقبول ہوتی ہے بارگاہ خداوندی میں جس دعا میں اپنے علاوہ دوسروں کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں بھی اسی طرح کی عمل ہے، اسی لیے یہاں آمین کہتے ہیں۔ لہٰذا دو مسئلہ، ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ نماز کے علاوہ اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، آمین کہنے میں آپ کو اختیار ہے، آپ کہیں یا نہ کہیں، وہ آپ کے اوپر ہے، لیکن سنت یہ ہے، اچھا یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ آمین کہنا چاہیے۔ لیکن اگر نماز میں ہے تو کیا یہ کہنا ضروری ہے یا نہیں؟ اگر ایک آدمی نہیں کہتا ہے تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ مسئلہ۔ سورہ فاتحہ چونکہ نماز میں خوب پڑھی جاتی ہے اور اس سے زیادہ کوئی سورت دنیا میں پڑھی نہیں جاتی ہے، اس سورت سے زیادہ کوئی قرآن کا حصہ پڑھا ہی نہیں جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ ہر رکعت میں، سورہ فاتحہ ہر آدمی اس کی تلاوت کرتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو۔ تو آمین نماز میں کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ اگر کہنا ضروری ہے تو خدا نخواستہ کبھی اگر چھوٹ جائے تو اس سے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کہنا ہے تو کتنے آواز بلند کر کے کہنا چاہیے؟ تین مسئلے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نماز کی حالت میں آمین کہنا امام کو بھی اور مقتدی کو بھی یہ سنت ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ سنت سے ثابت ہے، کہنا چاہیے، اس پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اس لیے تمہاری دعا مقبول ہوگی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ واجب کے درجے میں کہنا ضروری ہے، اگر نہیں کو کہتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کہنا چاہیے۔ لیکن زیادہ تر جو فتویٰ ہے وہ کس پر ہے؟ سنت پر ہے۔ اگر اس کو واجب قرار دے دیں گے تو خدا نخواستہ اگر کسی کی آمین کیا ہو گئی، چھوٹ گئی، تو اس کو نماز سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اسی لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کیا کیا؟ سنت قرار دیا، مستحب قرار دیا۔ کہتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو دل میں تو اس کا آمین ہے، دل میں اس کا آمین ہے۔ اسی لیے فرمائے جو آدمی امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور جب امام آمین کہتا ہے تو اسی وقت 70,000 فرشتے اس کے ساتھ آمین کہتے ہیں۔ اب اگر بالفرض ایک مقتدی بعد میں آیا سورہ فاتحہ ختم ہونے کے بعد تو اس کے آمین میں وہ شریک نہیں ہو سکا، فرشتہ اسی وقت کہتا ہے جس وقت امام کہا، اس وقت کہتا ہے۔ تو اسی لیے چاہیے کوشش کہ امام کے بعد فوراً آمین کہہ دینا چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے تاکہ ہمارے آمین قبول ہو جائے۔ تو نماز کی حالت میں آمین کہنا سنت۔ اگر خدا نخواستہ کوئی بھول گیا تو اس سے نماز خراب نہیں ہوگی، اس سے سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں، اس کی نماز ہو جائے گی۔ ایک مسئلہ آمین کتنا زور سے کہنا چاہیے، یہاں آ کر کے ذرا سا پیچیدہ مسئلہ ہو گیا۔ یہاں آ کر کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں زور سے کہنا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آہستہ کہنا چاہیے۔ کیا زور سے کہنے والا صحیح ہے، اس کی نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ آہستہ کہتا ہے، اس کی نماز ہوتی یا نہیں ہوتی ہے؟ زور سے کہنے والا کہتا ہے آہستہ تم کہتے ہو تمہاری نماز ٹھیک نہیں ہوئی، آہستہ کہنے والا کہتا ہے زور سے مت بولو آہستہ بولو۔ یہ تو لڑائی ہو گئی، یہ بحث ہو گیا، اس کا حل کیسے ہے؟ یہ حل کیسے ہے؟ کیا سورہ فاتحہ میں آمین میں لڑ جانا، سورہ فاتحہ کے آمین میں آپس میں بٹ جانا؟ کیا ہے اس کا حل؟ حل یہ ہے میرے بھائیو بزرگوں، فقہاء کرام، ائمہ کرام،
دو نظریہ۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آمین آہستہ کہنا چاہیے، بس اتنے زور سے کہو کہ تمہارے کیا ہے خود تم سن سکو، بس آمین کہہ لیا سن لیا۔ امام کو بھی مقتدی کو بھی دونوں پر یہی لاگو۔ دوسرے ائمہ فرماتے ہیں کہ آمین زور سے کہنا چاہیے۔ چلیے زور سے کہنا بھی حدیث سے صحیح اور آہستہ کہنا بھی حدیث سے صحیح۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی فرضیت ہوئی تو آپ ہر کام زور سے کہتے تھے۔ اتحیات پڑھتے تھے تو زور سے، درود پڑھتے تو زور سے، دعائے معصورہ پڑھتے تو زور سے، رکوع میں جو تسبیح پڑھتے تھے وہ بھی کیا زور سے، سجدے میں جو تسبیح پڑھتے تھے وہ زور سے۔ شروع میں یہی عمل، آپ پوری نماز زور سے بآواز بلند، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العالی، اتحیات، درود شریف سب کیا ہوتے تھے زور سے پڑھتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد جب حالات گزرے، ایمان والے خوب پھیلے، سیکھ گئے، تو پھر آپ نے کیا کیا تسبیح آہستہ۔ آپ کوئی رکوع میں کوئی تسبیح زور سے پڑھتا ہے؟ نہ امام صاحب پڑھتے ہیں نہ مقتدی صاحب پڑھتے ہیں، سب آہستہ آہستہ۔ سجدے میں تسبیح آہستہ۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شروع میں نماز پڑھا رہے تھے اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین زور سے کہتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ زور سے۔ یہ زور سے کہنا اس لیے ہو رہا تھا میرے بھائیوں بزرگوں تاکہ نمازیوں کو معلوم ہو جائے کہ کس طرح نماز پڑھنا، اس لیے وہ عبادت بھی تھی اور تعلیم بھی تھی، دونوں چیزیں معلوم ہو جائے۔ مقتدیوں کو آمین کہاں کہنا چاہیے، معلوم ہو جائے مقتدیوں کو جو نبی کے پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، معلوم ہو جائے کہ سبحان ربی العظیم کیسے کہنا چاہیے، اتحیات کیسے پڑھنا چاہیے، درود کیسے پڑھنا چاہیے، دعائے معصورہ کیسے پڑھنی چاہیے۔ اس لیے پوری نماز کیا ہوتی تھی؟ زور سے ہوتی تھی۔ جب صحابہ سیکھ لیے، جب بہت دن گزرا اور صحابہ سیکھ گئے اب آمین کہاں کہنا چاہیے، سورہ فاتحہ کے ختم کے بعد فوراً کہنا چاہیے، کب کہنا چاہیے، جب صحابہ کو معلوم ہو گیا، تسبیحات کے بارے میں معلومات ہو گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سب آہستہ کر دیا۔ تو نبی کے جو آخری دور اور آخری زمانہ جو گزرا ہے اس میں کیا کیا؟ اللہ کے رسول آمین آہستہ فرمائے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر عمل کیا۔ کس حدیث پر؟ آخری والی حدیث پر، آخری زمانے کی حالات پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دور کے عمل کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لیے اس لیے فرما دیے آمین آہستہ کہنا۔ حضرت امام شافعی اور دوسرے مسلک امام احمد بن حنبل، امام محمد مالکی، یہ حضرات کیا کیے؟ نبی کے پہلے دور کے عمل کو لیے، اس لیے ان کا بھی کہنا صحیح ہے، ان کا بھی کہنا صحیح ہے۔ زور سے کہنے والا آہستہ کو برا نہیں بولے اور آہستہ کہنے والا زور کہنے والے کو برا نہیں بولے، دونوں ٹھیک ہے، اس لیے دونوں پر عمل ہو رہا ہے۔ جھگڑا کب ہوتا ہے؟ جب آہستہ بولنے والا زور سے بولنے والے کو روک دیتا ہے اور زور سے بولنے والا آہستہ بولنے والے کے خلاف کہتا ہے تمہاری نماز ٹھیک نہیں ہو رہی، تب وہ جھگڑا ہوتا ہے۔ اور جھگڑا پھر کہاں ہوتا ہے؟ جو خوب زور سے بولتے ہیں۔ لہذا ائمہ کرام تمام کہتے ہیں بس اتنا ہی زور سے بولنا کہ تم خود سن سکو، یا اتنا زور سے بولو کہ تمہارے بازو میں جو ہو وہی سن سکے، بس تیسرا چوتھا وہاں تک آواز پہنچانا ضروری نہیں، عمل ہو جائے گا اس پر۔ کیا ہو جائے گا؟ آمین بالجہر پر عمل ہو جائے گا، آمین بالسر پر بھی عمل ہو جائے گا، آہستے پر بھی عمل ہوگا، زور پر بھی عمل ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ تو دونوں سنتا ہے، دونوں چاہے آہستہ بولیے یا زور سے بولیے دونوں سنتا ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد سے پہلے ایک چکر مدینہ طیبہ کا لگائیں تو حضرت ابو بکر صدیق کے گھر سے گزرنا ہوا، وہاں سے گزرے، پھر تھوڑی دیر آگے بڑھے تو حضرت عمر کے تو گھر سے بھی گزرے، سن کر کے چلے آئے۔ نماز فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر بہت آہستہ قرآن پڑھ رہا تھا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جس کا کلام تھا اس کو سنا رہا تھا، وہ سن رہا تھا بس۔ عمر تم بہت زور سے قرآن پڑھ رہے تھے، تمہاری آواز تو گلیوں تک کی آ رہی تھی، کیوں اتنے زور سے پڑھ رہے تھے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا یا رسول اللہ میں خود بھی جگ رہا تھا اور جس کا کلام تھا اس کو بھی سنا رہا تھا، اور جو لوگ سوئے تھے اس کو میں بیدار کر رہا تھا، نیت ان کی بھی ٹھیک تھی۔
لہذا کوئی جھگڑا تکرار نہیں. اگر نیت بگڑ جائے تب تو بھی جھگڑے ہو جائیں گے. اسی لیے دونوں کہہ رہے ہیں جس کا کلام تھا اس کو سنا رہا تھا, سونے والوں کو جگا رہا تھا, اور قرآن کی آواز سے میں شیطان کو بھگا رہا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا اے عمر ذرا تو آہستہ آواز کر لے, اے ابو بکر ذرا تو آواز بلند کر دے. بس دونوں اپنی جگہ ٹھیک, لیکن نبی کا فیصلہ. تو آج آمین میں ہم لوگ جو جھگڑتے ہیں کبھی کبھی, تم آہستہ بولتا ہے تمہاری نماز نہیں ہوتی ہے, زور سے بولو, نہیں, بولنے کا حق نہیں ہے. یہ آہستہ بولنے والا بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے عمل پر عمل کر رہا ہے. نبی کی آخری زمانے کی جو نمازیں ہوئی تھی وہ بالکل آہستہ والی آمین کے ساتھ ہوئی تھی. یہ امام حضرات جو لیے ہیں وہ شروع دور کے لیے ہیں, لہذا دونوں کا عمل کس پر ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر عمل ہو رہا ہے. لہٰذا کوئی آدمی اتنی زور سے آمین نہ بولے کہ دوسروں کو خلل پہنچ جائے, اور خاص کر کے ان جگہوں پر جہاں پر میں حنفی المسلک کے لوگ زیادہ ہوں اور آمین آہستہ کہنے والے ہوں, وہاں تو دوسروں کو خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری آمین کہنے سے دوسرے مصلی کو خلل نہ ہو. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رفع یدین کرتے تھے, ہاتھ برابر اٹھا کر کے رفع یدین کر کے نماز پڑھتے تھے. لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد چلے گئے, اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انتقال فرما چکے ہیں, ان کی قبر انہی کی مسجد کے پاس میں ہے. جب وہاں پر وہ نماز پڑھنے لگے تو رفع یدین نہیں کیے, رفع یدین نہیں کیے. شاگردوں نے پوچھا امام کیوں نہیں رفع یدین کیے؟ آپ تو ہر جگہ رفع یدین کر کے نماز پڑھتے تھے, لیکن اس مسجد میں آپ آج نماز پڑھیں تو آپ رفع یدین نہیں کیے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں میرے شاگردوں, اس لیے میں رفع یدین نہیں کیا, جو امام یہاں آرام کر رہا ہے وہ رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے, میں اپنے عمل سے ان کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا ہوں. تو میرے بھائیو بزرگوں, یہاں تک کی نیتیں ہوتی تھی, آج نیتیں ٹھیک نہیں, اسی لیے جھگڑے ہو جاتے ہیں. اس میں جھگڑنا نہیں چاہیے. تم زور سے بولو, تم آہستہ بولو, بلکہ کیا کرو, بالکل آہستہ تو بھی بولو, اور اس کو بولنے والے کو تم خراب مت بولو. یہ بھی جو عمل کر رہا ہے حضرت محمد رسول اللہ کی سنت پر. اور ایک بات اور رک کر کے بتا دیتا ہوں میرے بھائی بزرگوں, آج جتنے لوگ 4 اماموں پر عمل کر رہے ہیں, حضرت امام شافعی, حضرت امام مالک, حضرت امام حنبل اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, یہ 4 مسلک ہیں. یہ 4 مسلک جو ہیں یہ پورے طور پر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خلاصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 حیثیتیں عطا کی تھی. آپ جوانی آپ کو عطا کیا, اس وقت کی عبادت بڑی مضبوط. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپا دیا, آپ کو اس کے بعد ایک عمل دیا, اس کے بعد ایک عمل دیا. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 4 مسلک کو لا کر کے قائم کر دیا تاکہ یہ 4 مسلک میرے حضرت محمد رسول اللہ کی زندگی پر عمل ہو. اس لیے رفع یدین بھی کر رہا, ٹھیک ہے, یہ رسول اللہ کا عمل ہے. رفع یدین آخری زمانے میں نبی نہیں کیا, یہ بھی رسول اللہ کا عمل ہے. اس پر بھی عمل ہو, اس پر بھی عمل ہو, لیکن سب کیا عمل ہو, حضرت محمد الرسول. اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تو اس امام کی وجہ سے تم عمل کر رہا, اس امام کی وجہ سے کر رہا, ہم اس پر کر رہے ہیں, ہم اس پر نہیں. جو لوگ بھی کر رہے ہیں حضرت محمد الرسول اللہ ہی پر عمل کر رہے ہیں. اور مسلمانوں کو سب سے بڑا امام کون ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ. اس کی ایک مثال, یہ مسجد بہت بڑی ہے ماشاءاللہ, مائک سسٹم ختم ہو جائے اور نماز جمعہ ہو رہی ہو, آواز وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے. امام صاحب کھڑے ہو گئے, مائک فیل ہو گیا. اب کیا ہوگا؟ بیچ میں 3-4 لوگ کھڑے ہو جائیں گے. کیا کرتے ہیں وہ مکبر, اس کو کیا کہتے ہیں مکبر. پھر وہ یہاں امام اللہ اکبر, دوسرا ایک اللہ اکبر بولتا ہے, تیسرا ایک اللہ اکبر بولتا ہے, چوتھا ایک اللہ اکبر بولتا ہے. اس کی آواز سن کر کے سب بڑھنا. اب پوچھئے کسی سے, بھائی تیرا امام کون ہے؟ یہ جو بول رہا ہے جس کی آواز تم سن رہا ہے, یہ تمہارا امام ہے یا وہ امام ہے؟ اگر ایک آدمی پیچھے والے مکبر کی آواز سن کر کے وہ یہ کہہ دے کہ میرا امام یہ تھا, ہم اس کی اقتدا کر رہے ہیں, تو اس کی نماز نہیں ہوگی, نماز نہیں ہوگی. وہ کہے گا کہ میرا امام وہ ہے, لیکن مائک خراب ہے, آواز ان کی یہاں تک نہیں آ رہی تھی, اسی لیے بیچ میں یہ مکبر بنے ہیں, ترجمہ کر رہے ہیں, ٹرانسلیشن کر رہے ہیں, ہم تک یہ آواز پہنچا رہے ہیں. حقیقت میں ہمارا امام وہ ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیو بزرگوں, ماں بہنوں, وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ 4 امام جو بیچ میں آئے ہیں, یہ کیا ہیں؟ یہ اسلام کے شریعت کے مکبر ہیں.
یہ آواز ہم لوگ حضرت محمد رسول اللہ سے نہیں سن سکے، وہ لوگ سن کر کے سمجھ کر کے ٹرانسلیشن کر کے ترجمہ کر کے ہم تک کے پہنچا رہے ہیں۔ در حقیقت کیا ہے؟ عمل ہم حضرت محمد رسول اللہ ہی کے عمل پر کر رہے ہیں، یہ بیچ میں ہم کو سمجھانے والے ہیں، ان کے کہنے پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، یہ شریعت کے یہ ذمہ دار نہیں ہیں، بلکہ ایک سمجھانے والے ہیں، بتانے والے ہیں۔ ہم نہیں سمجھ سکتے تھے، وہ سمجھا رہے ہیں۔ جس طرح سے ٹنکی سے پانی، ٹینک سے پانی 3 جگہ چاہے 4 جگہ جائے، کیا کہیں گے؟ پانی وہیں سے آ رہا ہے، لیکن ایک وضو خانے میں جا رہا ہے، اور ایک استنجے خانے میں جا رہا ہے، ایک غسل خانے میں جا رہا ہے، ایک پینے کی جگہ پر جا رہا ہے، تو کیا کہا جائے گا؟ پانی تو وہیں سے آ رہا ہے، استعمال الگ الگ ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو 4 ائمہ کرام ہیں، یہ در حقیقت امت کے یہ مکبر ہیں۔ اصل امام کون ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ہم لوگ سب پورے کے پورے رسول اللہ کی شریعت پر عمل کر رہے ہیں۔ اس لیے نبی کی زندگی کی 4 حیثیت ہے، اور چاروں کو اللہ نے کیا کیا؟ جمع کر دیا اماموں کی شکل میں، تاکہ اللہ کے بندے میرے حضرت محمد رسول اللہ کی زندگی کے پورے طور پر عمل کرنے والے ہوں۔ اسی لیے کوئی کسی کو برا بھلا نہ بولے، چھیڑ چھاڑ نہ کریں، اور اس پر میں یہ نہ کہیں کہ تمہاری نماز نہیں ہوتی، میری ہوتی ہے۔ آہستہ بولنے والے کی نہیں ہوتی ہے، زور بولنے والے کی نہیں ہوتی ہے۔ آمین ایک برکت کی چیز ہے، اس کو برکت کے نظریے سے رکھیے، اس کو جھگڑے تکرار کے نظریے نہیں بنانا چاہیے۔ لہذا آمین کے سلسلے میں مسئلہ خلاصہ یہ ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت ہے اور آہستہ بولنا ہے۔ اگر کوئی آدمی چھوڑ دیا نماز میں تو اس سے نماز اس کی خراب نہیں ہوگی۔ دوسرے ائمہ کرام حضرت امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کے نزدیک زور سے بولنا، لیکن اتنا زور سے بولنا جس کی وجہ سے دوسرا آدمی کو خلل نہیں ہو، وہ خود اندازہ ایک نمازی لگا لے ہم کتنی زور سے آواز سے بولے جو دوسروں کو خلل نہیں ہو۔ نماز کو خراب کرنے میں کسی دوسرے کو خلل ڈالنا یہ نماز کے خراب کرنے والا کہلاتا ہے۔ نبی نے کیوں منع فرمایا؟ پیاز کھا کے نہیں آنا، لہسن کھا کر کے نہیں آنا، کیوں منع فرمایا؟ ہو سکتا دوسرے کو تمہاری بدبو سے نفرت ہو، اسی لیے منع فرمایا۔ تکلیف نمازیوں کو نہیں دو، تو اپنے کسی عمل سے تکلیف نہیں دینا۔ لہٰذا آمین ایک برکت کی چیز ہے، اور یہ مقبولیت کی دعا کی علامت ہے، اسی لیے آمین کہنا چاہیے ہر موقع پر، ہر دعا کے وقت میں۔ لیکن ذرا سا کیا کرنا چاہیے؟ سمجھنا چاہیے کہاں آمین کہنا یا نہیں کہنا، آمین کہنا یا نہیں کہنا، وہ ذرا جاننا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آمین نہیں کہنے کی جگہ میں بھی آمین کہہ دیتے ہیں، خیر وہ ہماری اور آپ کی مجبوری ہے۔ تیسرا مسئلہ ہے عورتوں کو کیسے آمین کہنا چاہیے۔ نماز تو وہ بھی پڑھتی ہیں، عورتوں کو آہستہ ہر حال میں آمین کہنا، چاہے وہ امام شافعی کی ماننے والی ہو، اقتدا کرنے والی، یا امام احمد بن حنبل کی اقتدا کرنے والی ہو، یا امام مالک کی اقتدا کرنے والی ہو، ہر حال میں کیا کرنا؟ اس کو آہستہ ہی بولنا، زور سے بولنا نہیں ہے۔ عورتوں پر پابندی، عورتوں کو زور سے بولنے کا اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود قرآن ان کو زور سے نماز کی حالت میں پڑھنے سے شریعت نے روک دیا، منع کر دیا۔ تم بالکل بند کمرے میں چھپ کر کے قرآن پڑھو، تنہائی میں نماز پڑھو، تمہاری آواز کو سن نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آواز پڑھنے سے بھی عورتوں کو کیا کیا؟ نماز میں منع کر دیا۔ شاید تم نماز پڑھے گی اور کوئی دیوانہ ایسا ہوگا تمہاری آواز سن کر کے کیا ہو جائے گا؟ وہ تمہاری طرف وہ جھکے گا، تمہاری طرف رغبت کرے گا، تمہارے خیالات لائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص عبادت میں بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں کیا کریں نماز میں؟ ہر چیز آہستہ، قرآن کی تلاوت بھی آہستہ، لیکن اتنا آہستہ نہیں کہ زبان میں ہو، بلکہ زبان کو چلانا۔ مثلا الحمدللہ وہ اس طرح سے کہیں کہ اس کو سمجھ میں آئے ہم الحمدللہ کہہ رہے ہیں، اور وہ خیال رکھیں کہ ہماری آواز دوسری طرف نہیں جا رہی ہو۔ اس سے اندازہ لگائیے میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول نماز میں قرآن پڑھنے کو بھی، آمین کہنے کو بھی اتنا آہستہ حکم اور قرار دے دیا ہے، تو آج دنیا میں کیسے اجازت مل جائے کہ ایک اسٹیج پر میں قوال بیٹھے ہو اور ایک اسٹیج پر وہ قوالن بیٹھی ہو؟ آج دیکھتے ہیں نا پورے بنگلور میں اشتہارات لگے ہوئے، اور ایک اسٹیج پر وہ قوالن بیٹھی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی تلاوت بھی آہستہ، لیکن زبان کو چلانا۔ مثلا الحمدللہ وہ اس طرح سے کہیں کہ اس کو سمجھ میں آئے ہم الحمدللہ کہہ رہے ہیں، اور
قوالیوں کے اشتہار لگے ہوئے ہیں، بزرگوں کے مزاروں پر اشتہارات لگے ہوئے ہیں، اور گانے والی ایک عورت ہے، ایک گانے والا مرد ہے، اور سننے والے سارے مرد عورت ہیں. تو یہ سب سراسر گناہ ہے، یہ علامت قیامت ہے، اور یہ قیامت کے آثار ہیں. اس لیے میرے بھائیو بزرگوں بچنا چاہیے، اور عورتوں کو اپنے آپ کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے. اب آئیے سورۃ البقرہ، الف لام میم ذالک الکتاب اللہ عالم بمرادی. قرآن کریم میں حروف مقطعات آئیں گی بہت سے. کہیں پہ آپ پڑھیں گے قرآن میں الف لام، کہیں پڑھیں گے الف لام میم را، کہیں پڑھیں گے حامیم، کہیں پڑھیں گے طاسین، کہیں پڑھیں گے قاف ہا یا عین صاد، کہیں پڑھیں گے یاسین، کہیں پڑھیں گے طٰہٰ. یہ سب کیا ہے؟ یہ حروف مقطعات ہیں. قرآن کریم میں 14 جگہ پر ایسی ہیں. کتنے؟ 14 جگہ پر تقریباً ایسی ہیں. اس کا معنی اللہ کو بھی اللہ رب العالمین نے کسی کو نہیں بتایا. اس کا معنی خود حضرت محمد الرسول اللہ کو بھی اللہ نے بتایا نہیں. اسی لیے آپ سے جب صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرما دیا اللہ عالم بمرادی. اس کا معنی اور مطلب مجھ کو بھی نہیں معلوم ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے. اسی لیے دنیا کا کوئی ترجمہ کرنے والا اور دنیا کا کوئی مفسر اس کا نہ ترجمہ کرتا ہے نہ اس کا معنی بتاتا ہے. لیکن یہ حروف مقطعات بڑی برکت کی چیز ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی مصیبت کے وقت میں اگر خصوصاً حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مصیبت کے وقت میں حروف مقطعات پڑھ کر کے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. حروف مقطعات جو لکھے ہوئے ہیں اس کو سامنے رکھ کر کے دعا کریں تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. بعض فرماتے ہیں یہ خاص اللہ کی تعریف کے کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خاص کر حضرت محمد الرسول اللہ کے لیے مخصوص کر دیا ہے. یہ کلمات کے ذریعے سے اللہ کے رسول اللہ کی تعریف کب کریں گے؟ فرماتے ہیں حدیث پاک میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور اللہ کے رسول جب بے چین ہوں گے تو اپنے مقام سے نیچے اتریں گے، اور پھر اللہ اسی حروف مقطعات کے ذریعے سے نبی کے قلب میں القاء فرمائیں گے اور پھر وہ اللہ کی تعریف کریں گے. نبی فرماتے ہیں اس وقت میں اللہ کی ایسی تعریف کروں گا کہ خود اللہ کہے گا ایک محمد جا اور اپنی ایک ایک امتی کلمہ پڑھنے والے کو جہنم سے نکال دو. تو اس وقت کی تعریف کے کلمے کیا ہیں؟ یہی حروف مقطعات ہیں. اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا، کسی کو معلوم نہیں، کسی کو اس کا ترجمہ نہیں معلوم. الف لام میم، ہم بھی ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ عالم بمرادی، اللہ ہی اس کے مراد کو جانتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جس کو تم پڑھنے جا رہے ہو، یہ کتاب جس کو تم نماز میں پڑھتے ہو، یہ کتاب جس کو تم کہیں بھی پڑھتے ہو، یہ کتاب جس کے تم تلاوت کرتے ہو، یہ سورت جب تم نماز میں پڑھو گے، یہ سورت جب تم کہیں گھر میں تلاوت کرو گے، سنو یہ پورا قرآن پوری کتاب کیا ہے؟ لا ریب فیہ، اس میں کسی طرح کوئی شک اور شبہات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے دنوں میں ذہنوں کو نکال دیا. خبردار پڑھنے سے پہلے ذہن کو پاک کر لو، خبردار پڑھنے سے پہلے دل کو صاف کر لو، پڑھنے سے پہلے یہ دل و دماغ سے بات نکال دو. یہ ابھی کتاب لکھی گئی، ابھی یہ کتاب چھپی ہے، شاید کہ 1400 سال کے بعد یہ آتے آتے بگڑ گئی ہو، اس میں خلط ملط ہو گیا ہو، اس میں اتار چڑھاؤ ہو گیا، اپنی طرف کوئی معنی داخل کر دیا گیا ہو، اور اس میں کسی طرح سے کوئی اس میں لوگ ڈال دیے ہو. اے پڑھنے والا مرد، اے پڑھنے والی عورت، اے تلاوت کرنے والا مرد، اے تلاوت کرنے والی عورت، اے قرآن پر ایمان رکھنے والا مرد، قرآن پر رکھنے والی عورت، سنو لا ریب فیہ، اس میں کسی طرح کوئی شک و شبہات نہیں ہے. پاک ہے، یہ ہمیشہ سے رہے گا. کیوں؟ اس کی ذمہ داری کس نے لیا ہے؟ اللہ نے. اگر اللہ ذمہ داری نہیں لیتا، بندوں پر چھوڑ دیتا تو داخل کر دیتے لوگ، اس کو بگاڑ دیتے. جیسے توریت بگڑ گئی، توریت بدل گئی، زبور بدل گئی، انجیل بدل گئی، اسی طرح قرآن کو بھی لوگ بدل دیتے. لیکن قرآن کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے اور قیامت تک محفوظ رکھے گا. جب قیامت قریب ہوگی تو اللہ تعالیٰ قرآن کو کیا کرے گا؟ اٹھا لے گا. کیسے اٹھا لے گا؟ یہ کاغذ کے اوراق تو رہیں گے، حروف صرف اٹھیں گے، حروف اٹھیں گے. اس کی مثال آج سمجھنا بہت آسان ہے. یہ قرآن گھڑی میں پڑا رہ جائے گا، لیکن اس میں جو حروف یہ نظر جو آ رہے ہیں نا لکھے ہوئے، یہ حروف اٹھ کر کے آسمان کی طرف جائیں گے اور انسان دیکھیں گے یہ کیا ہو رہا ہے، میرے گھر کا قرآن سے حروف اٹھ رہا ہے. تو سمجھ لینا اس وقت قیامت آ گئی. آج جیسے موبائل پر میسج بھیجتے ہیں نا، موبائل میں ٹائپ کیا ایک آدمی اور میسج کہاں بھیج دیا؟ امریکہ بھیجا، سعودی بھیجا، لندن بھیجا. وہ حروف پہنچ رہے ہیں وہاں، کس کے ذریعے سے جا رہا ہے؟
ہوائی جہاز کے ذریعے سے نہیں، ہواؤں کے ذریعے سے جا رہا ہے۔ تو جس خداوند قدوس نے ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ایسی آلات اور مشینیں دے دیا ہے، وہ خدا اپنے کلام کو بھی اس لیے اٹھا لے گا، حروف سب اٹھ جائیں گے اور چلے جائیں گے عرش کی طرف، ایک بھی حروف نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے اب زمین پھٹے گی، آسمان ٹوٹے گا، لوگ مریں گے، کہیں قرآن کی بھی حرمتی نہ ہو، اسی لیے اللہ اٹھا لے گا، اسے اللہ اٹھا لے گا۔ اور اللہ نے ایک عجیب و غریب تاثیر رکھا میرے بھائیو بزرگوں قرآن میں۔ آج ہم نے اس قرآن کی اہمیت کو سمجھا نہیں، جو لوگ سمجھے تھے، یقین رکھے تھے، وہ تو بالکل یقین ہی کرتے تھے۔ ہندوستان میں ایک پادری، ایک عیسائی آیا اور آ کر کے حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، آپ کا جو یہ قرآن ہے جو لا ریب فیہ پڑھتے ہیں آپ، یہ قرآن آپ کا صحیح نہیں ہے۔ 1400 سال کے بعد یہاں تک جو پہنچا ہے، کتنے لوگ اس میں ملا الا دیے ہوں گے۔ ہماری کتاب توریت اور انجیل زبور یہ سب کیا ہے؟ صحیح ہے۔ کہا کہ اس کی کیا علامت؟ کہا کہ ایک ہی علامت میں لایا ہوں، آگ میں ڈال دیجئے، آپ قرآن کو بھی ڈال دیجئے اور میں انجیل کو ڈال دیتا ہوں۔ آگ جس کو جلا دے گی وہ سمجھ لیجئے اس کی کتاب بیکار ہے، باطل ہے، اس کا دین بھی باطل۔ اور جس کی کتاب کو آگ نہیں جلائے گی وہ کیا ہوگا؟ اس کی کتاب بھی صحیح اور اس کا دین بھی صحیح ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، بڑے وقت کے جلیل القدر بزرگوں میں سے ہے، محدث ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی کتاب کو آگ میں ڈالنے کی کیا ضرورت؟ لگاتا ہوں میں آگ، جلاتا ہوں میں لکڑیوں کو، آگ جب تیار ہو جائے گی کتاب کو اپنی جگہ رکھ دو، میں قرآن ماننے والا ہوں اور تو انجیل ماننے والا ہے، چلو دونوں آدمی آگ میں کود جاتے ہیں، دونوں آدمی آگ میں کود جاتے ہیں۔ اگر تم بچ گیا تو تمہاری کتاب صحیح، اگر میں بچ گیا تو میری کتاب صحیح، اور سنو میں بچوں گا، چلو۔ ہاتھ پکڑ رہی ہے، پکڑتے پکڑتے بھاگ گیا وہ کتاب پہ کوئی کیمیکل مسالے ایسے لگا کر کے لایا تھا کہ وقتی طور پر میں آگ اثر نہیں کرتی، وہ ایک انتظام کر کے آیا تھا۔ لیکن ادھر تو کچھ انتظام نہیں، یہاں ایمان ہے، یقین ہے۔ انہوں نے کہا کہ کتاب کا میں قرآن پڑھنے والا، آگ میں چلو، جو بچ جائے گا وہی حق پر۔ پادری سمجھ گیا کہ قرآن پڑھنے والا ہی بچے گا، میں نہیں بچوں گا، اسی لیے بھاگ گیا۔ اسی لیے ایک مجوسی آگ کے پرستش کرنے والا ایک مسلمان سے کہا، آگ ہی خدا ہے، اس لیے اس میں بڑی طاقت ہے، جس کو چاہتی ہی جلا دیتی ہے۔ مسلمان غریب کہتا ہے کہ نہیں، آگ میں طاقت نہیں ہے، بلکہ آگ کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہے، وہ حکم دے گا تبھی جلے گا، نہیں جلا سکتی آگ۔ اور اگر تم کو تجربہ کرنا ہے تو جلتی ہوئی آگ میں ہاتھ ڈالو، تم بھی ڈالو، میں بھی ڈالتا ہوں، دیکھیں کس کا ہاتھ جلتا ہے۔ ہم کو یقین ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر آگ میرے ہاتھ کو نہیں جلائے گی۔ تو کہا کہ ہاں کر کے دیکھو۔ تو مجوسی نے کہا کہ شرط یہ ہے، میں تیرا ہاتھ پکڑوں گا، تو بھی میرا ہاتھ پکڑ، تبھی ڈالوں گا۔ آگے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ دونوں، ایک مسلمان بھی ایک مجوسی کا ہاتھ پکڑا، وہ اس کا ہاتھ پکڑا، جلتی ہوئی آگ میں ڈالے دونوں کا ہاتھ نہیں جلا۔ کیا ہوا؟ دونوں کا ہاتھ نہیں جلا۔ تو مسلمان غریب بہت پریشان ہوا ہے، اللہ ہم تو تیرا کلمہ پڑھے ہیں، ہمارا نہیں جلا تو ہم تو یقین کرتے نہیں آگ جلا سکتی تھی، لیکن یہ تو مجوسی ہے، یہ تو تیرے اوپر ایمان نہیں رکھا، یہ آگ کو خدا جان رہا ہے، اس کا ہاتھ تو جلنا ضروری تھا، کیوں نہیں جلا؟ دل ٹوٹا ہوا مسلمان، افسردہ مسلمان، غیب سے آواز آئی، اے میرے بندے غم نہ کر، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کا ہاتھ نہیں جلا کہ تیرے ہاتھ کو یہ پکڑے ہوا تھا، یہ ہاتھ الگ کر دے، دیکھو جلے گا نہیں۔ یہ کلمے کی برکت سے اس کا ہاتھ نہیں جلا ہے، یہ تمہارے ہاتھ کی برکت سے اس کو نہیں جلایا ہوں نے۔ ہماری یہ شان ہے کہ میرے کلمے کی وجہ سے اس کو ہم خطرے میں نہیں ڈالیں گے۔ ہم کلمے کی بنیاد پر روزی دے رہے ہیں کافروں کو، آج کلمے کی بنیاد پر وہ کھا رہے ہیں، کلمے کی بنیاد پر ان کی دنیا آج ہے۔ جس دن کلمہ پڑھنے والا غریب مسلمان نہیں رہے گا، اس دن یہ قیامت آئے گی، زمین آسمان ختم ہوں گے اور دنیا ختم ہو جائے گی میرے بھائی بزرگوں۔ اس لیے کلمے کی بنیاد پر ان کو بھی بھلائی مل رہی ہے۔ تو قرآن ایسی چیز ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کسی طرح کوئی شک نہیں۔ پھر یہ کتاب ہے کیا چیز؟ ھدی للمتقین، اللہ فرما دیا تقوی کے لیے ہے، ڈرنے کے لیے ہے، متقیوں کے لیے ہے، اللہ سے محبت کرنے والوں کے لیے ہے۔ اس کو صرف اس لیے نہیں کہ قرآن خوانی کر لینا، صرف اس لیے نہیں کہ اس کو کبھی کوئی وقت پر پڑھ لینا، بلکہ اس کو پڑھ کر کے تم متقی بن جانا، اس کو پڑھ کر کے تم ایمان میں پکے بن جانا، اس کو پڑھ کر کے تم اللہ سے ڈرنے والا بننا۔ پھر کون بنے گا؟
کیسے ہم متقی بنیں گے؟ اب آئیے دو تین چیزیں. الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ ایمان بالغیب لائیں وہ متقی بنے گا. ایمان بالغیب کیسے؟ ہم لوگ سب کیا ایمان بالغیب لانے والے ہیں. کیا ہم لوگوں نے اللہ کو دیکھا؟ کوئی مرد دیکھا؟ کوئی عورتیں دیکھی؟ سب کیا ہیں؟ ہم نے کیا رسول اللہ کو دیکھا؟ کوئی عورت دیکھی؟ کوئی مرد دیکھا؟ نہیں. جنت دیکھا؟ نہیں. جہنم دیکھا؟ نہیں. قبر کے عذاب کو دیکھا؟ نہیں. پھر ساری چیزوں کی خبر اللہ نے قرآن کے ذریعے سے، رسول اللہ کے ذریعے سے دیا، اور جو چیزیں ہم کو ملی ہم نے سنا اس پر ایمان لائے. اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. حضرت محمد الرسول اللہ نبی اور رسول ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں. قرآن مکہ اور مدینہ میں نازل ہوا، آسمانی آخری کتاب، ایمان لایا. جنت ہے، جہنم ہے، قبر کا عذاب ہے، سزا جزا ہے، آخرت کی ساری کیفیت ہے. ایمان لائے نا. اب اگر کوئی آدمی کہے گا نہیں دیکھوں گا تب ایمان لاؤں گا، کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. دیکھ کر کے ایمان لاؤں گا نہیں ہو سکتا ہے. اب رسول اللہ نہیں موجود ہے، اللہ کو ہم اور آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں، جنت کو ہم اور آپ دنیا میں نہیں دیکھ سکتے ہیں، جہنم کو ہم اور آپ دنیا میں نہیں دیکھ سکتے ہیں. پھر ایمان کیسے لائیں گے؟ ایمان بالغیب. اس کو ایک واقعہ سے سنیے. ایک بادشاہ تھا ہارون رشید، بہت اچھا بادشاہ. اس کی ایک بیوی تھی، اس کا نام کیا تھا؟ زبیدہ. نام زبیدہ. وہ بھی بڑی متقیہ پرہیزگار عورت تھی. اللہ اکبر. 100 حافظ قرآن بچیوں کو اپنے پاس رکھتی تھی. وہ کتنے؟ 100 حافظ قرآن بچیوں کو اپنے پاس رکھتی تھی، اور باری باری سب سے قرآن سنتی تھی، اور کہتی تھی ہارون رشید تمہاری سلطنت اور حکومت میں جتنا مجھ کو مزہ نہیں آتا ہے اتنا اللہ کے کلام سننے میں مجھ کو مزہ آتا ہے. 100 بچیوں کو رکھتی تھی. اللہ اکبر. سوچئے کتنے وہ قرآن سنتی ہوگی اور کتنا وہ لطف اندوز ہوتی ہوگی. آج ایک ماں بہن سے گھر میں پوچھو قرآن مہینے میں ختم، ایک سورت پڑھنا مشکل ہو گیا، ایک قرآن ختم کرنا سال میں مشکل ہو گیا. بہت کوشش کرتی میری ماں بہنیں تو کب رمضان میں ختم کر لیا تو ماشاءاللہ، ورنہ بہت مشکل ہے قرآن کی تلاوت کرنا. مردوں سے بھی یہ غفلت ہے، عورتوں سے بھی یہ غفلت ہے. کبھی کبھی تو مردوں کو تو مصروفیات ہیں، دکان ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، سفر ہے، جانا آنا ہے، اس کو تاہی میں کبھی کبھی وہ غفلت میں چھوڑ رہے ہیں. لیکن ماں بہنوں کے لیے تو بہت موقع ہے، اس کے لیے بڑی فرصتیں ہیں، اور اس کے لیے موقع ہی موقع ہے. اس لیے کم سے کم اگر ہر عورت اپنے گھر میں اگر ایک معمول بنا لے کہ جب تک کہ ہم تلاوت نہیں کریں گے اس وقت کوئی کام نہیں کریں گے، قسم خدا کہ اللہ اس کے وقت میں برکت دے دیتا ہے. لیکن وہ کرنا نہیں چاہتی ہے، وہ تلاوت کرنا نہیں چاہتی ہے. اور اگر وہ معمول بنا لے تو ضرور یہ کام ہو سکتا تھا، ضرور یہ کام ہو سکتا تھا. اور پہلے کے دور کی عورتیں بغیر قرآن کی تلاوت کی کوئی کام ہی نہیں کرتی تھی. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کے بارے میں لکھتے ہیں باری باری قرآن ختم کرتی تھی عورتیں، اور پھر دعا کرتی تھی تمہارے کتنا ختم ہوا؟ کوئی کہتی تھی میری 3 ہو گیا، کوئی کہتے تھے میرے 2 ہو گئے. اس میں مقابلہ کرتی تھی، دیکھیں تم پہلے ختم کرتی ہے یا میں پہلے ختم کرتی ہوں، مہینے میں تمہارا کتنا ہوتا ہے، میرا کتنا ہوتا ہے. یہ گھروں میں عورتیں باری لگاتی تھی، ایک دوسرے سے مقابلہ کرتی تھی. اب کیا مقابلہ ہے؟ تمہارا کپڑا کیسا ہے، اگلی مرتبہ تم سے اچھا ہم لائیں گے، تم سے اچھا ہم لائیں گے. تم فلاں دکان سے لائے، ہم تو فلاں دکان سے لائیں گے. یہ ہے مقابلہ. آج یہ مقابلہ نہیں ہے. تمہاری نفلیں کتنی ہوتی، تمہاری تسبیحات کتنی ہوتی ہے، تمہاری دعوت کتنی فکر ہوتی ہے، تمہارے قرآن کی تلاوت کتنی ہوتی ہے، تو محمد الرسول اللہ پر درود کتنی پڑھی. ایسا گھر میں کوئی عورت پوچھنے والی نہیں ہے. اگر کوئی پوچھ لے جامع تو اپنا کام کر، ہم اپنا کرتے ہیں، ہم سمجھ لیں گے. نہیں میرے ماں بہنوں، سمجھنا بڑا مشکل ہے. تو زبیدہ ایک عورت ہے، زبیدہ ایک عورت ہے، ہارون رشید کی بیوی ہے، مال و دولت کے اسباب ڈھیر ہیں. وہ جس طرح چاہتی دنیا کی عائش کر سکتی تھی، دنیا کی عائش کر سکتی تھی. زبیدہ ہی جو نہر زبیدہ مکہ میں بنائی، اور دریائے بغداد سے پانی کہاں مکہ میں لائی، اور مکہ میں لا کر کے حاجیوں کے لیے آرام کا سہولت کا پیش کیا.
اور بہت حاجی اس سے سیراب ہوئے. جو پانی کے مکے میں تکلیف تھا نہر زبیدہ ہی سے دریا دجلہ سے پانی اور بغداد کے راستے سے وہاں تک پہنچایا گیا. یہ خاص اپنے پیسے سے زبیدہ کام کی ہے. آج بھی نہر زبیدہ کا نقشہ اور دیواریں مکۃ المکرمہ میں عرفات کے میدان کے قریب سے گزرا ہوا ہے, آج بھی ہے وہ نقشہ. تو بڑی پاکیزہ عورت تھی. ایمان بالغیب بتا رہا ہوں. اگر کوئی دیکھنے کے چکر میں رہے کہ جنت دیکھوں گا تبھی نماز پڑھوں گا, جنت دیکھوں گی تبھی نماز پڑھوں گی, جہنم دیکھوں گی تبھی گناہ سے ڈروں گی, جہنم دیکھوں گا تبھی ہم گناہ سے بچیں گے, نہیں. ایمان بالغیب اللہ فرما الذین یؤمنون بالغیب. ہارون رشید اور بیوی زبیدہ دونوں صبح فجر کی نماز پڑھ کر کے کیا کیے, ذرا ٹہلتے ہوئے گئے. دونوں چہل قدمی کر رہے دریا دجلہ سے کنارے کنارے. جاؤ سفر کرو میرے بھائی بزرگ, تمہاری بیوی تمہارے ساتھ, تمہارا شوہر تمہارے ساتھ, اکیلے تنہا نہیں ہو. اگر جانا ہے ضرورت سے بازاروں کے لیے تو اپنے گھر کے 2-3 عورتوں کے ساتھ میں جاؤ. کوشش کرو اپنے گھر کے ایک مرد کو ساتھ میں لے کر کے جاؤ. اس لیے شیطان لگا ہوا ہے, اور لگا نہیں ہو, دل بہت پاک ہے, لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم بغیر مرد کے گھر سے باہر نہیں نکلو. کم سے کم اس پر تو عمل ہوگا, یہ سنت تو زندہ ہوگا, اس پر تو حدیث پر عمل کرنے والی کہلائیں گی. اسی لیے اگر جانا ہے تو گھر کی عورتیں مل کر کے نکلو, جانا ہے تو کوئی گھر کے مرد کو لے کر کے نکلو. کرو خوشیاں مناؤ, چہل قدمی کرو, تفریح کرو, سب کچھ کرو, لیکن دین کے مطابق کرو. دین میں کسی چیز کو اللہ نے پابندی نہیں لگایا. تو دونوں نکلے تو ایک بزرگ حضرت شاہ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ تھے. دریا کے کنارے بیٹھ کر کے کچھ بات بھی کر رہے تھے اور کچھ ڈال بھی رہے تھے. تو یہ دونوں پہنچ گئے میاں بیوی, ہارون رشید وقت کا بادشاہ اور زبیدہ. سلام کلام. حضرت شاہ بہلول دانا آتے تھے ان کی مجلسوں میں, اور یہ لوگ جانتے تھے ان لوگوں کا تعلق ان سے. تو پوچھے کیا کر رہے ہیں حضرت؟ ہے ہارون رشید جنت بیچ رہا ہوں, خریدنا ہے تو خرید لو. اللہ اکبر, سیدھے جنت بیچ رہا ہوں, خریدنا ہے خرید لو, بات آگے پیچھے مت کچھ کرو. تو مرد ذرا بڑا ہوشیار ہوتا ہے نا, وہ ذرا سا پوچھ تاچھ میں لگ جاتا ہے, سوالات میں لگ جاتا ہے. زبیدہ کہنے لگی آپ لیں گے؟ کہا کہ نہ میں نہیں لیتا, تو ہی لے لے. تو کہا کہ حضرت مجھ کو جنت دے دیجئے, ہارون رشید تو نہیں لیں گے, ہارون رشید نہیں لیں گے, مجھ کو دیجئے. کہا کہ ٹھیک ہے 500 درہم دو, میں دیتا ہوں تجھے جنت. 500 درہم زبیدہ نکالی اور دے دی حضرت شاہ بہلول دانا کو. اور دینے کے بعد حضرت شاہ بہلول دانا لیے اور سب پیسے کیا کیے, دریا میں ڈال دیے. زبیدہ کہنے لگے حضرت نہ خود رکھے نہ میرے پاس رہنے دیے, یہ تو پانی میں ڈال کر کے ضائع کر دیے. تو حضرت شاہ بہلول دانا کہنے لگے زبیدہ جنت دے دیا ہوں, چلے جاؤ خاموش سے. تم نے دیا, میں نے لیا, چاہے میں دریا میں ڈالوں, پانی میں ڈالوں, مٹی میں دفن کر دو, پوچھنے والی نہیں ہے. جاؤ تم کو جنت مل گیا. جاؤ. اللہ اکبر. آج دنیا میں کوئی ایسا کہنے والا ہو, ایسا پیر مل جائے تو سب نماز چھوڑ کر کے چلے جائیں گے اس کے پیچھے. ایسا کوئی آدمی کہہ دے جنت میں بیچتا ہوں تو سب چلے جائیں. ٹھیک ہے, سونا اور آرام کی زندگی اب مل گئی, جنت تو ہتھیلیوں میں مل رہی ہے. لیکن میرے بھائی بزرگوں سنیے آگے, ماں بہنوں کے لیے بڑی عبرت کی چیز ہے. زبیدہ لے لی, خاموش ہو گئی, زیادہ سوال تو نہیں کہ چلی گئی. شوہر کہنے لگا دیکھا, ڈانٹ بھی سنی, پیسے بھی گئے, کہاں جنت تمہاری. ہنسی تفریح مذاق بھی ہو تو خوبصورت مذاق ہو. میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر اور بیوی کا مذاق مجھ کو بڑا پسند آتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ کون سا مذاق ہے جو آپ کو پسند آتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ, ایک رات ایسی آتی ہے کہ شوہر سو جاتا ہے تھکا ماندہ, فجر کی اذان ہوتی ہے اور شوہر نہیں اٹھتا ہے اور وہ پریشان ہوتا ہے نیند میں. بیوی اٹھ جاتی ہے اور اٹھ کر کے شوہر کو اٹھاتی ہے, اٹھ جاؤ نماز پڑھ لو. لیکن شوہر تھکا ہوا وہ اٹھنا نہیں چاہتا ہے. بیوی اٹھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن شوہر اٹھتا نہیں ہے. پھر بیوی پانی کا پیالہ لاتی ہے اور پانی اس کے منہ پر چھڑکتی ہے, اس کو آنکھوں میں لگاتی ہے اور وہ مذاق کرتی ہے اور پھر اس کی نیند کو دور کر دیتی ہے اور شوہر کو پھر اٹھا دیتی ہے, اور یہ بھی نماز پڑھتی ہے, یہ بھی نماز پڑھتا ہے. یہ جو درمیان میں جو مذاق ہوا مجھ کو بہت پسند ہے. اللہ اکبر.
آج ایسا کرنے والا کو ہے؟ اگر کوئی عورت کر دیا اللہ اکبر تو وہیں تھپڑ کھا لے گیا ہے۔ تم کو کیا لگا ہوا ہے؟ دن بھر میں بھٹکتا ہوں، دکان، آفس، دنیا داری، اور تم ہم کو ایسا نہیں۔ دیکھو میرے آقا اس کو پسند کر رہے ہیں، رسول اللہ پسند کر رہے ہیں، بڑا مذاق۔ اے ابو ہریرہ، ایک دن ایسا آیا کہ آج بیوی سو جاتی ہے اور شوہر پہلے اٹھ جاتا ہے، ہوتا ہے ایسا۔ آج یہ تھکی ہوئی ہے، سو گئی ہے، آپ یہ نہیں اٹھ رہی ہے، شوہر اٹھا، اس کو اٹھایا، اٹھ جاؤ نماز پڑھو، بیوی نیند کی کروٹ بدلتی ہے، شوہر پھر آج اسی طرح پانی کا پیالہ لیتا ہے۔ حدیث سنا رہا ہوں، کوئی فرضی چیز نہیں سنا رہا ہوں۔ ماں بہنوں سنو، کتنا حسین خوبصورت مذاق جس کو رسول اللہ پسند کرتے ہیں۔ آج شوہر پانی کا پیالہ لیا اور بیوی کے منہ پر چھڑکا، چہرے پر ڈالا، آنکھوں میں ملا، اس کی نیند کو دور کیا، اس کو کھڑا کر دیا، وہ بھی نماز پڑھی، یہ بھی نماز پڑھی۔ اے ابو ہریرہ، ان دونوں کے مذاق تو مجھ کو بڑا اچھا لگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جاؤ خوشخبری سنا دو میری طرف سے کہ کل قیامت کا دن جب ہوگا، میزان عدالت جب ہوں گے، ایسے میاں اور بیوی کو محمد ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں داخل کر دے گا، اللہ سفارش کر دے گا اللہ سے۔ ایسا آج کے گھر میں کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آیا جیسے خوبصورت مذاق کرنے والی کوئی عورت نہیں اپنے شوہروں کے ساتھ، آج ایسی زندگی کو لانے والی نہیں ہے۔ آج لانے کی ضرورت ہے، اللہ کو منانے کی ضرورت ہے۔ تو زبیدہ نیک بیوی تھی، شوہر نے مذاق کیا، زبیدہ پیسے بھی چلا گیا، کیا ہوا؟ پانی میں بھی ڈال دیا اور تم کو بھی کچھ نہیں ملا۔ تو زبیدہ کہا کہ چھوڑو، دیا ہوں تو بس ایک اللہ والے کو دے دیا نا، جاؤ صبر کرو۔ چلے گئے، سو گئے رات میں۔ ہارون رشید خواب دیکھتا ہے، میری بیوی ایک ہی پلنگ پر ہے نا، ایک ہی بیڈ پر رہتے ہیں، لیکن خواب الگ الگ دیکھتے ہیں نا، الگ الگ خواب دیکھتے ہیں۔ بیوی بڑی اچھی خواب دیکھ رہا، شوہر سانپ بچھو والا خواب دیکھ رہا، یہ اٹھاتا ہے پکاؤ بچاؤ بچاؤ، تو بیوی کہتی تو میں تو بڑا خوبصورت پارک میں ٹہل رہی تھی، آپ کے پاس سانپ کیسے آ گیا ہے؟ لیکن ایک خواب ایک عجیب حقیقت ہے میرے بھائی بزرگوں، ایک ہی بستر پر دونوں سوئے ہوئے ہیں، ایک ہی محل میں، ایک ہی گھر میں۔ ہارون رشید خواب دیکھتا، میری بیوی بڑی خوبصورت گھر محل میں سو رہی ہے، خواب میں دیکھتا حسین ہے، وہ دیواریں چمک رہی ہے، خوشبو بھینی بھینی آ رہی ہے، زبیدہ الگ پلنگ پر میں خوبصورت محل میں آرام کر رہی ہے۔ ہارون رشید نیند میں دوڑا دوڑا بھاگتا ہے، دروازے کے پاس جاتا ہے اور ایک آدمی اس کو روکتا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میری بیوی اندر میں ہے، میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو کہتا ہے رک جاؤ، نہیں جا سکتے ہو، یہ تمہاری بیوی زبیدہ کی جنت ہے، تم اندر نہیں جا سکتے ہو، جاؤ۔ آنکھ کھل گئی، کیا ہو گئی؟ آنکھ کھل گئی، اللہ اکبر۔ فوراً اٹھائے، بیوی تو یہاں زبیدہ پڑی ہوئی ہے، اے زبیدہ لگ رہا ہے تو جو جنت لی ہے وہ جنت تجھ کو مل گئی ہے، اللہ اکبر۔ چلو زبیدہ مجھ کو بھی لے کر کے چلو شاہ بیلون کے ساتھ، چلو زبیدہ ان کی دعا میں بھی لے دوں، اللہ اکبر۔ اگر بیوی نیک ہے تو شوہر کو نیک بنا سکتی ہے، اگر شوہر نیک ہے تو بیوی کو بھی نیک بنا سکتی ہے۔ اللہ نے دونوں کی زندگی اتنا قریب کیا ہے، اتنا ملایا ہے، اگر وہ عورت اپنے شوہر بگڑے ہوئے کو نیک نہیں بنا سکتی ہے تو پھر وہ دین کے کام کہاں کرے گی؟ کیا کسی اور گلیوں میں جا کر کے کرے گی؟ کہیں اور جا کر کے کرے گی؟ پہلا تو کام ہے اپنے شوہر کو نیک بنانا، پہلا تو کام ہے ایک عورت کا اپنے بچوں کو نیک بنانا، پہلا تو کام ہے ایک ماں کو اپنی بیٹی کو نیک بنا دینا، پہلا تو کام ہے اپنے گھر کے بہوؤں کو نیک بنا دینا۔ اگر وہ اپنے گھر میں کام کر لیتی ہے تو سمجھ لیجئے وہ دین گھر کو جنت بناتی ہے۔ اچھا ایسا ہوا، چلیے اٹھیے، چلیے جلدی۔ اب دیکھیے باری کس کی آئی؟ ہارون رشید کی۔ لیکن دونوں سخی تھے، دونوں سخی تھے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ ایمان بالغیب لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو لوگ اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں خرچ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ تو بیوی نیک تھی، کام بن گیا۔ اگر بیوی بدبخت ہو تو بیڑا غرق ہو سکتا ہے، اگر دونوں بگڑے ہوئے تو اور بیڑا غرق ہو سکتا ہے۔ اگر دونوں سخی ہیں تو کام چل سکتا ہے، دونوں میں ایک بھی اگر سخی ہیں تب بھی کام چل سکتا ہے، دونوں میں ایک کسی طرح سے کوئی عمل ہو جائے تو میرے بھائی بزرگوں عمل کے اعتبار سے کامیابی مل سکتی ہے۔ زبیدہ اٹھائی، چلو اب چلے ہیں دونوں میاں بیوی
پہنچتے ہیں تو جا کر کے دیکھتے ہیں شاہ بہلول وہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور دریا میں بات کر رہے ہیں۔ پہنچے، سلام کیے، زبیدہ بولی تم ہی بات کرو، تم کو چاہیے، تم بات کرو، تمہارا معاملہ ہے، ہم سفارش کر دیں گے، اس لیے کل جب ہم کو ملے ہیں تو ہم کہہ دیں گے۔ اللہ اکبر، دیکھیے بیوی ایسی ہو، بیوی ایسی، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے خوش نصیب مرد وہ ہے جس کو نیک بیوی مل گئی، نیک بیوی مل گئے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے خوش نصیب عورت وہ ہے جس کو نیک شوہر مل گیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ اور علی کے بارے میں فرمایا، جب علی جھگڑا کیے فاطمہ سے اور فاطمہ جھگڑا کر لی کس سے؟ علی سے، تو فاطمہ نکل کر کے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، ابا جان علی بہت مجھ کو ڈانٹے، سخت کلام کیے ہیں، بہت پھٹکارے ہیں، ایسا بولے ایسا بولے ایسا بولے۔ حضرت علی سمجھ گئے فاطمہ نبی کے پاس چلی گئی، میری شکایت ہو جائے گی، اس لیے علی بھی دوڑتے دوڑتے آ گئے اور پہنچے تو فاطمہ کھڑی ہے، رسول اللہ کو بتا رہی تھی، حضرت علی سامنے آ گئے تو فاطمہ خاموش ہو گئی بس۔ تو نبی نے پوچھا بیٹی بولو اور کیا کیا؟ علی بولا تو فاطمہ خاموش ہو گئی۔ آج کی بیٹیاں ہوتی تو کیا کہتی؟ کمینہ آ گیا، ستایا بھی اور یہاں بھی آ گیا ہے۔ باپ بھی بیٹی کی ہمت کر کے داماد کو ڈانٹ دیتا، لیکن داماد بھی ویسا ہے، بیٹی بھی ویسی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں بولو بیٹی فاطمہ، خاموش۔ تو حضرت علی سمجھ گئے فاطمہ نہیں بول سکتی، اس لیے فوراً کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ فاطمہ نے جو کچھ میرے بارے میں اب تک کے بولی ہے سب صحیح بولی ہے۔ اللہ اکبر۔ جھگڑا ختم ہوا نہیں ہوا؟ اگر داماد کہہ دے گا تیری بیٹی ایسی، تیری بیٹی ایسی، تیری بیٹی ایسی، تو کیا ہوگا؟ لڑائی ہوں گے، دنگے ہوں گے، فساد ہوں گے، مقدمہ ہوگا، رشتہ ٹوٹے گا، طلاق ہوگا، خلا ہوگا۔ لیکن اگر شوہر کہہ دے کہ نہیں میری بیوی ٹھیک ہے تو لڑائی ختم۔ تو حضرت علی بولے یا رسول اللہ جو کچھ بول رہی ہے سب صحیح۔ تو نبی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے ایک ہاتھ حضرت فاطمہ پر رکھیں داہنا ہاتھ، اور بائیں ہاتھ کس پر؟ حضرت علی کے سر پر رکھیں، اور دونوں کو قریب کیے اس طریقے سے، اور آپ نے فرمایا اے علی فاطمہ جیسی بیوی کا ملنا تیری خوش نصیبی کی بات ہے، اور اے بیٹی فاطمہ علی جیسا شوہر کا مل جانا تیری خوش نصیبی کی بات ہے، جاؤ خوشی خوشی سے زندگی گزارو۔ اللہ اکبر۔ یہ دعائیں آج یہ بھول گئے ہم لوگوں نے، یہ بھول گئے، یہ سبق دلوں سے نکل گیا ہے، تبھی تو جوان لڑکیاں آج مقدمے بازی میں لگی ہوئی ہیں۔ وہ ظالم شوہر ایسی بہنوں کو لا کر کے خیروں کے سامنے کھڑا کر رہا ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم یہ سب واقعات بھول گئے ہیں، نبی کی سیرت کو بھول گئے، فاطمہ کے واقعات کو بھول گئے۔ میرے بھائی بزرگوں، تو بیوی اگر اچھی ہو تو شوہر کو نیک بنا سکتی ہے۔ تو ہارون رشید بولے حضرت جنت مجھ کو بھی چاہیے، ایمان بالغیب بتا رہا ہوں۔ تو بولے ہارون رشید تم کو بھی جنت مل جائے گی، لیکن آج قیمت زیادہ ہے۔ آج قیمت کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ کہا کہ کتنا حضرت؟ کہا کہ آج 1000 ہے۔ حضرت کل تو میری بیوی 500 میں لے کر کے گئی ہے اور زیادہ وقت نہیں گزرا، رات بھر کا فرق ہے، اس لیے مجھ کو بھی 5 میں دیجیے، 5 میں مجھ کو بھی دے دیجیے۔ تو ہارون رشید سے شاہ بہلول کہنے لگے نہیں 1000 لگے گا، تم کو لینا ہے تو لو نہیں تو جاؤ۔ کہا کہ حضرت 500 میں نہیں ہے؟ کہا کہ نہ۔ پھر بیوی کو 500 میں، ہم کو 1000 میں کیوں؟ حضرت شاہ بہلول دانا کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے تماچا مارے منہ پر ہارون رشید بادشاہ وقت کو، اور کیا فرمائے؟ اب وہ سنیے، ایمان بالغیب بتا رہا ہوں، کیا فرمائے؟ اے ہارون رشید فرق یہ ہے تمہاری بیوی بغیر دیکھے جنت مجھ سے لی تھی اور تم دیکھ کر کے آیا ہے لینے کے لیے، بس تو خواب میں دیکھا تب آیا ہے، بیوی کو جنت میں سوتے ہوئے دیکھا ہے تب آیا ہے۔ فرق یہ ہے وہ بغیر دیکھے لی ہے اور تو دیکھ کر کے لیا ہے، لینے کے لیے آیا ہے، اس لیے 1000 میں یہ بھی لیے، پیسہ لے کر کے پانی میں ڈال دیے۔ اب پھر زبیدہ بولی حضرت پھر پیسے ڈال دیے۔ اب دیکھیے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں تو اللہ اس کو کیا کرتا ہے؟ جنت دے گا۔ کیسے دے گا؟ اب فرما رہے حضرت اے زبیدہ تجھے کو معلوم نہیں، یہ میرے سامنے مچھلیاں آئی ہوئی ہیں، کوسوں دور فاصلے پر غریبوں کا محلہ ہے، وہاں قحط سالی پڑی ہوئی ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، آٹا نہیں، روٹی نہیں۔ اے زبیدہ وہ غریب مسلمان، غریب لوگ دریا میں جال ڈالے ہوئے ہیں،
مچھلیاں پکڑتے ہیں وہ لوگ، تب اس کو کھاتے ہیں، لیکن ان کو روٹی نہیں مل رہی، آٹا نہیں مل رہا ہے۔ اے زبیدہ، جو تم پیسہ دی ہے، تمہارا شوہر جو پیسہ دیا ہے، یہ مچھلیوں کے سامنے میں ڈال دیا، یہ مچھلیاں نگل لیتی ہے اور دور جا کر کے ان غریبوں کے جال میں پھنستی ہے، غریب لوگ اس کو نکالتے ہیں اور مچھلیوں کو جب کاٹتے ہیں تو تیرے دینار و درہم نکلتے ہیں، اس سے وہ آٹا خریدتے ہیں، روٹی پکاتے ہیں، مچھلیوں کے سالن کھاتے ہیں، بچوں کو کھلاتے ہیں، وہ دعائیں دیتے ہیں، تب تجھ کو جنت مل رہی ہے۔ میں کون ہوتا ہوں جنت دینے والا؟ کون ہوتا ہوں میں؟ غریبوں کی دعا سے جنت مل رہی ہے، ان کے ترسنے سے تجھ کو جنت مل رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، ہم لوگ اگر کسی غریب کو دیتے ہیں تو اس کا اثر کہاں تک جاتا ہے؟ وہاں تک جاتا ہے، وہاں تک پہنچتا ہے۔ دیکھیے صاحب اہل الدانہ کیا کہتے ہیں، اب بتلائیے، اگر دیکھنے کے چکر میں لگے تو ہوگا کام؟ بغیر دیکھے سودا ہو رہا ہے، اس لیے بغیر دیکھے ایمان لائیے، بغیر دیکھے اپنے رب کی عبادت کیجیے، بغیر دیکھے روزہ رکھیے کہ اس کا بدلہ ملے گا، بغیر دیکھے صدقہ خیرات کیجیے، اس کا بدلہ ملے گا، بغیر دیکھے نبی پر درود پڑھیے، وہ درود پہنچے گا، بغیر دیکھے رسول اللہ کی سنت پر عمل کیجیے، اس کا فائدہ ملے گا۔ اگر دیکھنے کے چکر میں لگیں گے زندگی چلی جائے گی اور وہاں افسوس کا ہاتھ ملنا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو مسلمان مرد، جو مسلمان عورتیں ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے اللہ پر، اس کے رسول پر، جنت پر، جہنم پر، تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آگے فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی کامیاب ہیں، یہی کامیاب ہیں۔ تو تین عمل، سب سے پہلا عمل ہے ایمان، دوسرا عمل ہے اقام الصلاۃ، نماز پڑھنا، تیسرا عمل ہے جو کچھ اللہ نے دیا ہے اپنی صلاحیت حیثیت کے مطابق خرچ کرنا۔ پتہ یہ چلا تین عمل میں ہماری زندگی آخرت کے اعتبار سے کامیاب ہو سکتی ہے۔ اگر ایمان لائیں تو کامیابی کامیاب، اس کے بعد اگر مومن بن رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، نماز، جو آدمی نماز پڑھے گا دوسرا عمل ضرور کرے گا، کیوں؟ یہ مفت کی عبادت ہے نا؟ لیا مسجد والوں نے پیسہ لیا کہ مسجد میں آنے میں نماز پڑھنے میں؟ نہیں، فی سبیل اللہ آئیے پڑھیے، کوئی پیسے نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ عبادت جو آدمی کرے گا تو اس کو جنت ملے گی، اور جو اس میں کمزور ہو گیا ہر جگہ کمزور ہو جائے گا۔ اس لیے کبھی پوچھتے تھے صحابہ، کبھی پوچھتے تھے لوگ، نمازی ہے یہ؟ اگر معلوم ہو جاتا تو ہاں یہ نمازی ہے، تب کہا جاتا تھا کہ ہاں یہ اچھا انسان ہے، اچھا انسان ہے۔ کیوں؟ نماز میں ساری عبادتوں کا خلاصہ اللہ نے رکھ دیا ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ کی دی ہوئی چیزیں میں، ایمان بالغیب اسی کو کہتے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھنے کے چکر میں لگیں گے تو نہ ایمان پکا ہوگا، نہ ایمان والے بنیں گے۔ اس لیے ایمان بالغیب، اور وہ لوگ جو ایمان لائیں قرآن پر، جو لوگ ایمان لائیں توریت زبور انجیل پر، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین کی کہ ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جنت اور جہنم ہے، پل صراط سے گزرنا ہے، یہ آخرت اگر یقین کر لیے تو آگے اللہ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنی رب کے جانب سے، اور یہی لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں۔ تو کامیابی کے لیے تین چیزیں، ایمان بالغیب، نمازوں کی پابندی، اور اللہ جو کچھ دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، انسان کامیاب ہو جائے گا، آخرت اس کی بن جائے گی۔ اللہ ہم سبوں کی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سورۃ النساء کی تفسیر جو ہے وہ جمعرات کو ہوگی، سمجھے؟ اس لیے یہ یہاں الحمدللہ اس مسجد میں 2 مجلسیں ہو رہی تفسیر کی، تو میں مناسب سمجھا کہ ایک مجلس تو سورہ فاتحہ سے شروع کروں، اللہ جہاں تک توفیق دے گا بالترتیب آیت آیت سے ہوگی، اور ایک میں نے بیچ سے شروع کر دی ہے وہ سورۃ النساء سے، وہ خاص طور سے عورتوں کے مضمون اس میں زیادہ ہیں، اور انہی کے نام سے اللہ نے سورت کا نام رکھا ہے، تو وہ تفسیر جو ہوگی وہ جمعرات کی مجلس میں ہوگی۔ اور یہ رات کی جو تفسیر ہوتی ہے ہفتے کے دن کی جو ہوتی ہے، یہ کیا ہے؟ ترتیب سے ہو رہی، سورہ فاتحہ سے ترتیب سے چلے، جہاں تک کہ جیسا دوسری مسجدوں میں ترتیب ہے کہ آج 900-950 سال میں تو میں ترتیب سے شروع کیا تھا سورہ فاتحہ سے، تو ابھی 24واں جز پہنچے ہیں۔
اسی طریقے سے ترتیب سے آج ہری مسجد میں تفسیر ہوئی الحمدللہ تقریباً پونے 2 سال 1.5 سال کے قریب ہوئے، وہاں تیسرا جز مکمل ہوا آج الحمدللہ۔ تو اسی طرح سے ترتیب سے یہ تفسیر چلے گی۔ خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ اس کی پابندی کرے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ امید ہے قرآن کی برکتیں لوٹیے، قرآن کی برکتیں حاصل کیجئے، قرآن کے لیے وقت دیجئے۔ اس کلام کا مالک ہم کو اور آپ کو بہت وقت دے گا، بہت برکتیں دے گا۔ اللہ ہم سبوں کی ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب گنہگار خطا کار ہیں، سیاہ کار و نافرمان ہیں، بہت ہی کمزور ہیں، عقائد کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے۔ اے اللہ ہم سبوں کی کمزوریوں پر نظر نہ رکھ کر کے اپنی رحمت پر نظر رکھ کر کے معاف فرما دیجیے، گناہوں سے بچا دیجیے، ایمان پر یقین اور عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ آئندہ گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس مجلس قرآن کو بھی حد قبول فرما لیجیے۔ جتنے بھائی بزرگ نوجوان بچے ماں بہنیں اس مجلس میں حاضر ہوئی ہیں، اے اللہ وقت لگائے ہیں، سب کے آنے کو، بیٹھنے کو، کہنے کو، سننے کو قبول فرما لیجیے اور آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیجیے، دنیا کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے، آنے والی ہر طرح کی پریشانیوں سے، غموں سے، فکروں سے، حوادثات سے، مہلکات بیماریوں سے، فقر و فاقہ سے، لاچاری اور مجبوریوں سے اے اللہ ہم سب کی پوری حفاظت فرمائیے۔ جو بیمار ہوں ان کو شفا عطا فرما دیجیے، صحت مندوں کی صحت کی سلامتی عطا کر دیجیے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ اس مجلس میں جن لوگوں کی جو ضروریاتیں اور حاجتیں ہوں آپ ہی پوری کر سکتے ہیں، سارے بھائی بہنوں کی ضرورتوں اور حاجتوں کو پوری فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری اس مختصر سی دعاؤں کو اپنے کرم سے، فضل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرمائیے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔